أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ خداوند متعال فرماتا ہے سورہ المائدہ میں آیت نمبر 6، اے ایمان والوں، جب تم پر نماز کے لیے اٹھو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو انگلیوں سمیت دھو لیا کرو، نیز اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کر لیا کرو۔ آمین۔ آج میں آپ کو وضو کے حوالے سے بتاؤں گا کہ وضو کے واجبات اور وضو کے مستحبات، اور یہ ایک بات آپ تک واضح کر دوں کہ وضو بذات خود واجب نہیں ہے۔ وضو واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی واجب کو ادا کرنا ہو، مثلا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کو کرنا واجب ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، فقط تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وضو واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کے حروف کو مس کریں گے تو اس کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، اس کے لیے وضو واجب ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ کام کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تو وضو اس وقت واجب ہوتا ہے۔ اب وضو کے اندر جیسے کہ قرآن مجید بھی ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ وضو میں 4 چیزیں جو ہے وہ واجب ہیں۔ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا کہنیوں سے لے کر اور درمیانی انگلی کے سرے تک، اس کے بعد سر کا مسح ہے اور پھر پاؤں کا مسح ہے۔ تو یہ 4 واجب ہیں کہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی جس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہم امور انجام دیتے ہیں مثلا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب عمل ہے۔ یا میں جیسے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ مرد کے لیے پہلی مرتبہ پانی جو ہے وہ باہر سے ڈالنا ہے اور مستور کے لیے پانی پہلے سے اندر سے ڈالنا ہے، تو یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے اندر سے پانی ڈال لیتے ہیں اور بعد میں باہر سے ڈالتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا وضو درست ہے۔ اب ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ جس کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ وضو کرنے والے جتنے بھی افراد آتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ پاؤں کو دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شیعہ خیر البریہ میں پاؤں کا دھونا نہیں ہے بلکہ پاؤں کا مسح ہے۔ اگر کوئی شخص اس غرض سے، اس نیت سے پاؤں کو دھوتا ہے کہ یہ وضو کا جز ہے تو پھر اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کے پاؤں جو ہے وہ نجس ہیں، جو کچھ چھینٹے وغیرہ اس کے اوپر چلے گئے ہیں، تو آپ آئیں اور اسے دھوئیں، دھونے کے بعد آپ خشک کر لیں، اس کے بعد آپ وضو کریں۔ اگر آپ اس غرض سے، اس نیت سے اپنے پاؤں سے اگر آپ اپنے پاؤں کو دھوئیں کہ یہ وضو کا حصہ ہے تو پھر آپ کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں وضو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات واضح کر دوں کہ جب بھی انسان وضو کر رہا ہوتا ہے، جیسے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر اکثر جب افراد آتے ہیں تو وہ نل جو ہے وہ مکمل کھول دیتے ہیں اور اس میں پانی کا بہت زیادہ جو ہے وہ ضیاع ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہم نے حساب دینا ہے۔ یا عام طور پر ہم جب گھروں میں کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بیسن کی ٹوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کھول دیتے ہیں تو وہاں بھی پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ تو ہم ایک ہاتھ سے جو ہے وہ نل کو کھولیں اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ نل کو بند کر دیں۔ تو آئیں اب شروع کرتے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے یہ دونوں ہاتھوں کو کھولا
یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے. دھونے کے بعد سب سے پہلے کلی کریں گے. اور یہ پانی ہم نے ایک ہاتھ سے بند کر دیا اور ایک ہاتھ میں ہمارے پانی موجود ہے. سب سے پہلے ہم کلی کریں گے 3 مرتبہ مستحب ہے. تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا. اب ایک دفعہ اپنے چہرے پر پانی ڈالنا وہ واجب اور دوسری مرتبہ مستحب ہے. اب پانی جو چہرے پر ڈالنا ہے وہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تو وہ جہاں سے آپ کے سر کے بال جو ہے وہ اٹھتے ہیں یہاں سے آپ نے سے شروع کرنا ہے. تو آپ اور اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف جو ہے وہ آپ کھینچ کر لے کر آئیں گے. یہ اب آپ نے چہرے کو جو دھونا ہے وہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو شریعت مقدسہ فرماتی ہے کہ درمیانی انگلی اس کی لمبائی کے جتنا انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ آ جائے اتنا آپ نے چہرے کو دھونا. یہ آپ پر واجب ہے اور اسے تھوڑی تک جو ہے وہ لے کر آنا ہے. تو یہاں نیچے کی طرف میں اسے ہاتھ لے کر آؤں گا اس طریقے سے. اس کے بعد پھر احتیاطاً جو ہے وہ میں ٹائٹ سے ہاتھ لگا دوں گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا چہرہ مکمل جو ہے وہ تر ہو چکا ہے. اب اگر کسی کی داڑھی کے بال زیادہ گھنے ہیں تو وہ فقط بالوں تک پانی پہنچا لے تو کافی ہے. لیکن اگر کسی کے داڑھی کے بال بہت کم ہیں اور بالوں کے نیچے سے جلد نظر آتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد تک پانی پہنچاوے. تو یہ ایک دفعہ واجب اور دوسری دفعہ مستحب ہے. مکمل ہو گیا چہرہ. اب بازو میں کیا آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ بازو کے اوپر جب آپ نے پانی ڈالنا ہے تو آپ نے پانی کہاں سے ڈالنا ہے؟ عام طور پر انسان جو ہے وہ یہاں سے درمیان سے پانی ڈالتا ہے اور یہیں سے شروع کرتا ہے. لیکن سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی کونیوں سے اوپر پانی ڈالنا ہے. آپ اپنے بازو کو جو آپ کا اگر کپڑا ہے تو آپ اسے اوپر لے کے جائیں گے, کونیوں سے اوپر لے جائیں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں کونیوں سے اوپر میں نے ہاتھ کو دھو لیا. تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ آپ نے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, بائیں ہاتھ میں ڈالا, یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. تو یہ آپ نے اوپر سے پانی ڈالا. اب آپ ایک مرتبہ باہر سے پانی ڈال کر آپ نیچے لے کر آئیں گے اور ہاتھ کو یہ آپ مکمل جو ہے ہاتھ کو نیچے تک لے کر آئیں گے. درمیانی انگلی جو آپ کی بڑی انگلی ہے وہاں تک لے کر آئیں گے. پھر وہی ہاتھ آپ طریقے سے اوپر لگا دیں گے اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ مستحب ہے کہ آپ نے اندر سے پانی ڈالنا ہے. یہ آپ کا دایاں بازو جو ہے وہ کھل چکا. اب آپ نے بائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور بائیں ہاتھ میں لینے کے بعد آپ نے اسے پھر اسی طریقے سے اور یہ ایک مرتبہ دھو لیں, یہ کافی ہے. اب آپ اپنے مقام سے جب اٹھیں گے تو آپ نے ٹوٹی کو جو ہے آپ نے نل جو ہے وہ بند کیا. بند کرنے کے بعد اب آپ پانی کے قریب نہیں جائیں گے. کوئی غیر ضروری تری وہ آپ نہیں لیں گے کیونکہ اب یہیں سے آپ نے مسح کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے. بعض افراد کیا کرتے ہیں کہ وہ یہیں ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں, تو یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے. اب جو مسح کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ مسح کس طریقے سے کرنا ہے, تو 3 انگلیوں کی چوڑائی اور درمیانی انگلی کی جو لمبائی ہے اس کے برابر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچنا ہے. تو یہ ایک اندازہ لگانا ہے کہ میری درمیانی انگلی کتنی ہے, اس کے مطابق آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچنا ہے. اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ مسح کر رہے ہوں تو جب آپ نے یہ چہرہ دھویا تھا اور یہ آپ کے بال یہاں سے گیلے ہو گئے تھے تو یہ مسح کی تری آپ کی اس مقام کو نہ چھوئے. اگر یہ تری آپ کے
اس جگہ کو چھو جاتی ہے تو آپ کا مسح باطل ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، سر کو ساکن رکھنا ہے اور ہاتھ کو کھینچ کے لے کر آنا ہے اور اندازہ لگانا ہے کہ میری انگلی کتنی ہے۔ آپ اس کے مطابق جو ہے اپنے ہاتھ کو کھینچ کے لانا ہے اور یہاں پہ لا کر اسے روک لینا ہے۔ اب آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ اب آپ کے پاؤں وہ خشک کر لینے ہیں تاکہ کوئی تری وہاں پہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو اب آپ نے اس ہتھیلی کو اپنے انگوٹھے کے سرے کے اوپر رکھ کر، یہاں قرآن فرماتا ہے القابین، کعبین جو پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ اسے کہا جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آپ اسے تھوڑا سا ٹخنوں تک جو ہے وہ لے کر آئیں۔ تو یہاں پر ہم پاؤں کا مسح یہ اس طریقے سے، اور پھر دوسرے پاؤں کا مسح۔ تو یہ ہمارا وضو جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔